بعد آج کا ہمارا موضوع ہے زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے اور کتنی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، یعنی کتنی اماؤنٹ آپ کو، کتنا پرسنٹ آپ کو زکوٰۃ میں دینا ہوتا ہے۔ یہ دو تین اہم سوال ہیں جس کو ہم قرآن حدیث کی روشنی میں ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے اس کے لیے جو اصل ہے وہ ایک حدیث ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں۔ پہلے ہم اس حدیث کو اور اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا كانت لك 100 درہم وحال علیہ الحول ففیہا 5 دراہم، کہ جب تمہارے پاس 200 درہم ہوں اور اس پر سال گزر جائے تو اس میں 5 درہم زکوٰۃ لازم ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ یعنی فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ 20 دیناراً، اور سونے میں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں جب تک وہ 20 دینار نہ بن جائے۔ فَإِذَا كَانَ لَكَ 20 دیناراً، بس اگر وہ 20 دینار کی مقدار کو پہنچ جاتا ہے دینار، وحال علیہ الحول، اور اس پہ سال گزر جاتا ہے، ففیہا نصف دینار، تو اس میں نصف دینار زکوٰۃ لازم ہے۔ فما زاد فبحساب ذلک، اور اگر بڑھ جاتا ہے تو اسی کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب ہوگا۔ ولیس فی مال زکوٰۃ حتی یحول علیہ الحول، اور کسی مال میں زکوٰۃ اس وقت تک لازم نہیں ہوتی جب تک اس پر سال نہ گزر جائے۔ اس حدیث میں ایک نصاب درہم کا ذکر کیا گیا، ایک نصاب دینار کا ذکر کیا گیا۔ درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا اور دینار سونے کا ہوا کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ 200 درہم میں 5 درہم اور 20 دینار میں آدھا دینار زکوٰۃ کے طور پر دینا لازم ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں نصاب متعین ہو گیا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا۔ تو حدیث میں زکوٰۃ کا نصاب 200 درہم یا 20 دینار، ٹھیک ہے۔ اسی کو جب وزن کیا گیا، اسی کا جب حساب لگایا گیا، تو چاندی کے حساب سے جب 200 دینار کا وزن لگایا گیا تو 200 دراہم کا وزن لگایا گیا تو 200 دراہم کا وزن 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے۔ اور 20 دینار کا جب وزن لگایا گیا، 20 دینار کا وزن کتنا ہوتا ہے تو وہ 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ چاندی میں زکوٰۃ کا نصاب 52.5 تولہ چاندی اور سونے میں زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ سونا ہے۔ ایک تو یہ بات طے ہو گئی۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی، اس حدیث سے یہ تو پتہ چل گیا کہ سونے میں بھی زکوٰۃ ہے اور چاندی میں بھی، چاندی پر بھی زکوٰۃ لازم ہے، سونے پر بھی زکوٰۃ لازم ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک شرط اس حدیث میں پتہ چلی کہ سال گزر جائے۔ کسی بھی مال پر سال گزرے بغیر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔ دیکھیں یہ بھی شریعت کا ایک بہت ہی ایک بہترین اصول ہے کہ بعض اوقات اگر کسی آدمی کے پاس 10 دن کے لیے پیسے آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، تو اگر اس پر زکوٰۃ فرض کر دی جائے تو اس میں یہ پہلو نکلتا ہے کہ یار وہ تو 10 دن کے لیے پیسے آئے تھے، آپ نے اس پہ زکوٰۃ فرض کر دی۔ تو شریعت نے 1 سال کا پورا عرصہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر 1 سال اتنی اسٹیبلٹی رہتی ہے کسی آدمی کے مالی اعتبار سے کہ وہ سال کے شروع میں بھی صاحب نصاب تھا، سال کے آخر میں بھی صاحب نصاب ہے، اٹ مینس کہ اب اس کو کہا جا سکتا ہے کہ اس پہ زکوٰۃ فرض ہے اور اس کو ایک مالدار شخص کنسیڈر اور ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے کہ پورا سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑی ڈیوریشن ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ بھی ایک، اور ظاہر اسلام دین فطرت ہے تو اسلام نے اس کا بڑا لحاظ رکھا۔ ایک اس کا پتہ چل گیا۔ دوسری بات کہ سال گزرنا، اس کی تفصیلات کی طرف میں بعد میں آتا ہوں۔ تیسری چیز جو اس حدیث سے پتہ چلی کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے، تو آپ نے فرمایا 200 درہم میں سے 5 اور 20 دینار میں سے آدھا دینار، جس کو 40واں حصہ کہا جاتا ہے۔ 200 درہم کا 40واں حصہ 5 درہم بنتے ہیں اور 20 دینار کا 40واں حصہ آدھا دینار بنتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ زکوٰۃ کی مقدار کتنی ہے۔ تو زکوٰۃ کی مقدار اس کو آپ 2.5% بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو آپ 40واں حصہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں اس حدیث سے معلوم ہو گئی کہ چاندی کا نصاب کیا ہے، سونے کا نصاب کیا ہے، نمبر 1۔ دوسری بات کہ چاندی میں بھی زکوٰۃ لازم ہے، سونے پر بھی زکوٰۃ لازم ہے نصاب کو اگر پہنچے۔ تیسری بات کہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا شرط ہے، اور چوتھی بات کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے۔
اب ہم آتے ہیں پہلی بات کی طرف. دیکھیں کہ سب سے پہلے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر فرض ہے, کون کون سی چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ دینا فرض ہے. تو اس کو ایک حدیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں. حدیث میں آتا ہے, حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, لیس علی المسلم فی فرسہ ولا عبدہ صدقہ, کسی مسلمان پر اس کے گھوڑے میں اور اس کے غلام میں صدقہ زکوٰۃ لازم نہیں ہے. اس حدیث کو معیار بنا کر, دلیل بنا کر فقہا نے یہ اصول ذکر کیا کہ جو چیزیں انسان کے ذاتی استعمال کی ہوں ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. گھوڑا تو ایک مثال ہے, غلام تو ایک مثال ہے. اگر کسی کے پاس ذاتی استعمال کی گاڑی ہے, ذاتی استعمال کے لیے گھر ہے, رہنے کے لیے اس نے گھر بنایا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ, ذاتی استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مال زکوٰۃ نہیں ہیں, وہ قابل زکوٰۃ ایسٹ, زکاتیبل ایسٹ نہیں ہیں, ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 4 چیزوں پر, سونا, چاندی, یہ تو 2 حدیث میں آ گیا. تیسری چیز ہے کیش, نقد رقم کسی کے پاس ہے. اور چوتھی چیز ہے مال تجارت. مال تجارت کی ڈیفینیشن کیا ہے, اس کی طرف ہم بعد میں آتے ہیں. سونا, چاندی, کیش رقم, نقدی اور مال تجارت, ان 4 چیزوں کو کہا جاتا ہے زکاتیبل ایسٹ یا قابل زکوٰۃ اموال. قابل زکوٰۃ اموال ہونے کا مطلب ہے جن کی اگر آپ کے پاس موجود ہے یہ چیزیں تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی اگر نصاب تک پہنچ جاتا ہے. اچھا, یہ تو ہو گئی کن چیزوں پر زکوٰۃ فرض ہے. دوسرے نمبر پر ہم آتے ہیں کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے. تو سونے اور چاندی کا نصاب الگ الگ ہے. ہم چاندی کے نصاب پہ بات کرتے ہیں, سونے کے نصاب پہ میں بالکل آخر میں بات کروں گا. دیکھیں, چاندی کا نصاب حضور نے بتایا 200 درہم, جو آج کے زمانے میں جو وزن ہے وہ 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے. تو 52.5 تولہ چاندی, آپ اس کا گوگل پہ جا کے ریٹ سرچ کر لیں کہ ریٹ آف سلور ٹوڈے, 1 تولہ سلور ریٹ ٹوڈے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج سلور کا چاندی کا ریٹ کیا ہے. تو 1 تولے کا ریٹ اگر آپ کو مثال کے طور پہ ملتا ہے کہ 1070 روپے یا 1170 روپے, اس کو آپ 52.5 کے ساتھ ضرب دے دیں, آسان سا فارمولہ ہے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کیا بنتی ہے. تو آج یہ 2022 رمضان 2022 کی اگر بات کریں, تقریباً کوئی لگ بھگ 88,000 89,000 روپے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت بنتی ہے. تو اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی موجود ہو یا 52.5 تولہ چاندی کی جو قیمت ہے جو میں نے بتایا 88-90,000 روپے, 90,000 روپے کسی کے پاس موجود ہیں, یا اس کے پاس اتنی قیمت کا مال تجارت موجود ہے, یہ ساری چیزیں الگ الگ یا ان تینوں کو ملا لیا جائے تو اس کی اتنی قیمت بن جاتی ہے. مثلا تھوڑی سی چاندی ہے, تھوڑا سا کیش ہے, تھوڑا سا مال تجارت ہے, ان سب کو جمع کر لیں تو وہ 1.5 لاکھ روپے کی اماؤنٹ بن جاتی ہے, یا 1 لاکھ روپے یا 1,10,000 روپے کی اماؤنٹ بن جاتی ہے. اس کا مطلب اس آدمی پہ زکوٰۃ فرض ہے. لیکن زکوٰۃ دیتے وقت اگر آپ پر کوئی قرض ہے, آپ کے جو ذاتی اخراجات ہیں, مثال کے طور پر آپ کو تنخواہ ملی 1 لاکھ روپے, لیکن اس 1 لاکھ میں آپ نے گھر کا رینٹ بھی دینا ہے, آپ نے آٹا چینی راشن بھی لے کر آنا ہے, آپ نے بجلی کا بل بھی دینا ہے, گیس کا بل بھی دینا ہے, پانی کا بل بھی دینا ہے, تو اس طرح کی جو ضروری چیزیں ہیں. اسی طرح آپ نے کسی سے قرض لیا ہوا ہے تو اس قرض کو بھی آپ مائنس کریں گے. ان سارے ضروری اخراجات کو بھی مائنس کریں, قرض کو بھی مائنس کریں, اس کے بعد آپ کے پاس جو نیٹ اماؤنٹ ان تینوں چیزوں کو ملا کر یا ان میں سے کوئی ایک چیز اگر وہ اس حد تک پہنچ جاتی ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ پر زکوٰۃ فرض ہے. اچھا, اب اسی کے ساتھ ساتھ ایک اہم بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ مال تجارت کس کو کہتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا کہ مال تجارت پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, تو مال تجارت میں 2 بنیادی شرطیں, اس کی ڈیفینیشن, اس کی تعریف. مال تجارت کی تعریف یہ ہے کہ جو آپ نے خریدا ہو اور خریدتے وقت آپ کی نیت ہو آگے بیچنے کی. جیسے کاروباری آدمی ہے, کوئی دکان ہے کسی کی, وہ دکان میں جو چیز لاتا ہے وہ اسی لیے لاتا ہے کہ میں آگے بیچوں گا. کسی کا پراپرٹی کا کاروبار ہے, وہ پراپرٹی خرید رہا ہے اور اس نیت سے خرید رہا ہے کہ مجھے یہ میں نے آگے بیچنی ہے. کوئی گاڑی خریدتا ہے, اس کا شو روم ہے اور اس لیے گاڑیاں خریدتا ہے کہ یہ خرید رہا ہوں آگے بیچنی ہے. یہ جو گاڑی ہے, یہ جو پراپرٹی ہے, جو بھی چیز ہے, یہ مال تجارت کہلاتا ہے. تو پہلی شرط ہے کہ خریدتے وقت آپ کی نیت ہو کہ میں نے اس کو آگے بیچنا ہے. اگر خریدتے وقت آپ کی نیت نہیں تھی آگے بیچنے کی, تو ایسی صورت میں
وہ مال تجارت نہیں کہلائے گا۔ مثال کے طور پر آپ نے خریدتے وقت گھر خریدا آپ نے اور آپ کی نیت تھی کہ میں نے اس میں رہنا ہے، اب 1 سال آپ کے پاس وہ گھر رہا تو آپ کو سمجھ نہیں آیا، آپ نے کہا اس کو میں بیچ دیتا ہوں، تو اب جو آپ کی نیت چینج ہوئی ہے بیچنے کی، تو اس محض نیت چینج ہونے سے آپ پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ہاں جب آپ اس گھر کو بیچ دیں گے تو پھر آپ کے پاس جو کیش جو اماؤنٹ آئے گی اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو پہلی شرط کہ خریدتے وقت نیت ہو آگے بیچنے کی، دوسری شرط کہ آپ کی اب تک وہ نیت برقرار ہو۔ مثال کے طور پر آپ نے گاڑی خریدی بیچنے کے لیے، آپ نے خریدی نیت یہ تھی کہ بھائی اس کو میں آگے بیچ دوں گا، 50,000 لاکھ روپے اوپر رکھ کے آگے نکال دوں گا، بعد میں آپ نے کہا کہ نہیں بس اس کو میں اپنے ذاتی استعمال میں رکھ لیتا ہوں، تو اب یہ مال تجارت نہیں رہا، یہ اب آپ کا ذاتی مال بن گیا، ذاتی استعمال کا مال بن گیا۔ تو اگر آپ کی نیت اب تک برقرار ہے، اب تک کا مطلب ہے سال جس وقت پورا ہو رہا ہے، تو اب تک اگر آپ کی نیت ہے کہ اس کو بیچنا ہے تو اب اس پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تو یہ 2 شرطیں، خریدتے وقت بھی نیت ہو بیچنے کی اور اب تک وہ نیت بھی برقرار ہو، ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر نہیں ہوگی تو یہ مال تجارت نہیں کہلائے گا اور اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اسی کی روشنی میں آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک کمپنی ہے، اس کمپنی نے اپنے ملازمین کے لیے گاڑیاں خریدی ہیں ملازمین کو دینے کے لیے، تو وہ گاڑیاں ان پر کمپنی کو زکوٰۃ نہیں دینی ہوگی، اس لیے کہ یہ گاڑیاں کمپنی نے اس لیے نہیں خریدی کہ اس کو وہ آگے بیچے گی، بلکہ اپنے ملازمین کو دینے کے لیے خریدی ہیں۔ اسی طرح آپ نے کوئی گھر لیا ہے، ایک آپ کا ذاتی مکان ہے، اور ایک گھر آپ نے خریدا ہے کہ اس کو میں کرائے پر دوں گا اور جو مجھے اس کا رینٹ ملے گا اس سے میں اپنے گھر کا خرچہ ورچہ چلاؤں گا، تو وہ جو گھر آپ کے پاس ایکسٹرا الگ رکھا ہوا ہے وہ چونکہ آپ نے بیچنے کے لیے نہیں خریدا اس لیے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ بعض اوقات مال تجارت سے لوگ، مال تجارت کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو سورس آف انکم ہو اس کو مال تجارت کہا جائے گا، یہ جو بزنس پرپس، تو بزنس پرپس میں تو یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ نے رینٹ پہ دینے کے لیے کوئی چیز خریدی ہے، لیکن شرعی نقطہ نظر سے وہ مال تجارت نہیں کہلائے گا، تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے۔ اسی طرح کسی کا کارخانہ ہے، کوئی فیکٹری ہے، کوئی مل ہے، تو اس میں جو مشینیں لگی ہوئی ہیں وہ مشینیں آپ نے بیچنے کے لیے نہیں خریدی، وہ مشینیں آپ نے اس لیے خریدی ہیں کہ آپ اس کو استعمال کر کے کپڑا بنائیں گے یا جو بھی آپ کی پروڈکشن ہے وہ آپ کریں گے، تو ان مشینوں کی قیمت پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو آپ کی کمپنی ہے، جو آپ کی فیکٹری ہے، اس کی جو زمین ہے اس کی قیمت پر بھی زکوٰۃ، اس لیے کہ وہ کمپنی کی زمین، وہ کمپنی کی جگہ آپ نے آگے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی، لہٰذا یہ مال تجارت نہیں۔ ہاں جو آپ کے پاس را مٹیریل ہے، جو آپ کے پاس انڈر پروڈکشن مٹیریل ہے، جو آپ کے پاس فنش پروڈکٹ ہے، تو خام مال پر بھی زکوٰۃ ہے جو آپ کا را مٹیریل ہے۔ مثلا آپ نے روئی خریدی ہے کپڑا بنانے کے لیے، یا آپ نے کوئی اور چیز خریدی ہے، اس سے پلاسٹک کی کچھ چیزیں خریدی ہیں، اس سے آپ نے مختلف چیزیں بنانی ہیں، تو را مٹیریل پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی، انڈر پروڈکشن جو آپ کا مال ہے اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، جو فنش آپ کے پاس آئٹم پروڈکٹس پڑی ہوئی ہیں اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں مال تجارت ہیں، یعنی خام مال آپ نے اس لیے خریدا کہ آپ اس کی پروڈکشن کر کے آپ اس کو آگے سیل کریں گے، تو یہ مال تجارت ہے، ان ساری چیزوں پر آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی نے قرض دیا ہوا ہے یا قرض لیا ہوا ہے تو اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے تو اگر اس قرض کے آپ کو واپس ملنے کی امید ہے تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کے حساب میں کاؤنٹ کریں گے۔ مثال کے طور پر 10 لاکھ روپے آپ کے کہیں پھنسے ہوئے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے بعد مجھے مل جائیں گے، اور آج آپ کی زکوٰۃ کی تاریخ پوری ہو گئی ہے، تو آپ کو اس کی بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ وہ آپ کا مال ہے، وہ اس کا مال نہیں ہے۔ ہاں اتنا یہ آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ اس قرض کی زکوٰۃ اس وقت ادا کریں جب وہ پیسے آپ کو مل جائیں، تو اس کے بعد آپ ادا کریں، لیکن زکوٰۃ آپ کو جتنے بھی سال گزرے ہیں ان سب سالوں کی زکوٰۃ آپ کو ادا کرنی پڑے گی۔ آپشن آپ کے پاس ہے کہ آپ پہلے سے ادا کر دیں یا قرض جب آپ کو ریٹرن مل جائے اس کے بعد آپ وہ ادا کریں، دونوں آپشن آپ کے پاس ہیں۔ اسی طرح آپ کو کوئی چیک ملا ہے، کسی پارٹی نے آپ کو چیک دیا، آپ نے کوئی چیز ان کو سیل کی، اس نے چیک دیا، تو جو چیک آپ کے پاس آ گیا ہے یہ آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ ہاں اگر کوئی ایسا قرض ہے جو آپ کو ملنے کی امید ہی نہیں، جس کو مال زمار کہتے ہیں فقہا، کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیسے میرے ڈوب گئے، پھنس گئے، اب اس کے ملنے کا کوئی چانس، کوئی امکان نہیں ہے، تو ایسی صورت میں
ایسے قرض کی زکوٰۃ دینا آپ پر لازم نہیں ہے. جب وہ آپ کو اگر ان کیس مل جاتا ہے تو پھر آپ اس کی زکوٰۃ دیں گے, ورنہ آپ کو ہر سال کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ پھر کمیٹی کا آ جاتا ہے, بی سی کا آ جاتا ہے کہ بی سی اگر کسی نے ڈالی ہوئی ہے, کمیٹی اگر کسی نے ڈالی ہوئی ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں. تو کمیٹی میں, بی سی میں جتنے پیسے آپ نے جمع کروا دیے ہیں, مثلاً 10,000 روپے کی بی سی ہے, 5 مہینے آپ نے بی سی جمع کروائی, 50,000 روپے آپ کے جا چکے ہیں, تو اب اس 50,000 روپے کو بھی جب آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ اس کی بھی زکوٰۃ ادا کریں گے. تجارت سے متعلق مسائل کی کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں ڈسکس کریں گے. ایک چیز جو یہاں سمجھنے کی ہے کہ زکوٰۃ کے لیے سال گزرنا بھی شرط ہوتا ہے. سال گزرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, سال گزرنے, ایک تو پہلی بات یہ سمجھیں کہ جب زکوٰۃ میں سال کی بات کی جاتی ہے تو اس سے قمری سال مراد ہوتا ہے, یعنی چاند کے حساب سے سال, سورج کے حساب سے نہیں. اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ سورج کے حساب سے جو دنوں کی, مہینوں کی تعداد ہے وہ تقریباً کوئی 11-12 دن سال بڑا ہوتا ہے قمری حساب سے, اس لیے قمری اعتبار سے حساب لگایا جائے گا. اور عموماً یہ سال گزرنے کا لوگوں کو پتہ اس لیے نہیں چلتا, کسی کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ میں پہلی دفعہ کب صاحب نصاب بنا تھا. وہ اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ ہم زکوٰۃ کے مسائل اس وقت سیکھتے ہیں جب ہم پہ فرض ہوئے کوئی 5-6 سال ہو چکے ہوتے ہیں, پھر ہم سیکھتے ہیں. دیکھیں, سال گزرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں پہلی دفعہ جب آپ کے پاس اتنی اماؤنٹ آئی جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. مثال کے طور پر کسی آدمی کی جاب لگی اور جاب لگنے کے بعد اس کو ایک ساتھ 2 لاکھ روپے تنخواہ ملی, اور اس کی جو اپنی ضروریات ہیں وہ کل ملا کے کوئی 60,000, 70,000, 80,000 میں کور ہو رہی ہیں, 1 لاکھ روپے اس کے پاس ایکسٹرا بچ رہے ہیں. اٹ مینس کہ آج کے دن جس ڈیٹ کو اس کو تنخواہ ملی ہے, آپ اس ڈیٹ کو نوٹ کر لیں کہ اس ڈیٹ کو مجھے تنخواہ ملی, مثلاً 5 شعبان ہے, 5 شعبان کو مجھے تنخواہ ملی ہے, اب یہ صاحب نصاب بن گیا. اب اگلے سال جب 5 شعبان کی تاریخ آئے گی تو وہ یہ دیکھے کہ اب آج کی 5 شعبان کو, مثلاً 1443, 5 شعبان 1443 کو میں صاحب نصاب بنا, اب 5 شعبان 1444 کو وہ دیکھے کہ اب بھی میں صاحب نصاب ہوں, اگر وہ اب بھی صاحب نصاب ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اچھا, اسی میں ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے, بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پہ الگ الگ سال گزرنا شرط ہے. مثال کے طور پر 5 شعبان کو آپ کا سال پورا ہو رہا ہے اور 1 شعبان تک آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تھے, اور 4 شعبان کو آپ کے پاس 10 لاکھ روپے اور آ گئے, یعنی زکوٰۃ فرض ہونے سے ایک دن پہلے 10 لاکھ روپے اور آ گئے. تو اب یہ جو آپ کے پاس 10 لاکھ روپے تاریخ سے ایک دن پہلے آئے ہیں, اس پر الگ سے سال گزرنا شرط نہیں ہے, بلکہ جب اور آپ کا سال گزرا اور آپ سال کے شروع میں بھی صاحب نصاب تھے, سال کے آخر میں بھی صاحب نصاب ہیں, تو سال کے آخر میں جس دن آپ کا زکوٰۃ کا حساب بنتا ہے, جب آپ زکوٰۃ ادا کرنی ہے آپ کو, تو اب آپ پورے مال زکاتبل قابل زکوٰۃ تمام اموال کی آپ زکوٰۃ ادا کریں گے. اس لیے ہر چیز پہ الگ سے زکوٰۃ سال گزرنا شرط نہیں. ایک صورت ہے جس میں سال کی ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے, تاریخ چینج ہو جاتی ہے. وہ کیا ہے کہ سال کے درمیان میں کوئی ایسا وقت اگر آ جاتا ہے کہ آپ بالکل زیرو ہو جاتے ہیں, تو اس کا مطلب آپ صاحب نصاب نہیں رہے. جب صاحب نصاب نہیں رہے, اب جب آپ کے پاس دوبارہ پیسہ آئے گا تو آپ کا سال ابھی شروع ہوگا. تو اگر بالکل کوئی آدمی صفر پہ چلا جاتا ہے تو اس کا وہ سال کی ڈیٹ بھی اس کی ختم ہو جاتی ہے, اور پھر اس کا سال نیا اس وقت سے شروع ہوگا جب وہ صاحب نصاب بنے گا. تو یہ مسئلہ ہے سال گزرنے سے متعلق, اور سال گزرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اچھا, اگر کسی کو نہیں پتا کہ میرا سال کب شروع ہوا کب ختم ہوا, عموماً یہی ہوتا ہے لوگوں کا, تو پھر اس میں فقہا نے یہ لکھا ہے کہ آپ اندازے سے ایک تاریخ متعین کر لیں. مثلاً کوئی آدمی کہے کہ 1 رمضان میری تاریخ ہے زکوٰۃ ادا کرنے کی, یا 5 رمضان یا 10 رمضان یا 10 شعبان, اب میں نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے. پھر وہ ہر سال اس کو معیار بنا کر اس کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بھی سمجھنی چاہیے کہ بعض لوگ زکوٰۃ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ اور رمضان کا آپس میں تعلق ہے, اور وہ زکوٰۃ دیتے ہی رمضان میں. تو یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ زکوٰۃ اور رمضان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں. زکوٰۃ کا تعلق ہے سال گزرنے کے ساتھ. جب آپ کا سال گزر گیا آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی. اب وہ چاہے شعبان میں سال پورا ہو, رجب میں پورا ہو, ربیع الاول میں پورا ہو, کوشش یہ کرنی چاہیے جب آپ پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی آپ زکوٰۃ ادا کر دیں. اس لیے کہ جو مستحق آدمی ہے وہ رمضان تک انتظار تو نہیں کر سکتا. اللہ نے یہ نظام اسی لیے بنایا ہے
کہ کسی کا سال رمضان میں پورا ہوگا، کسی کا شعبان میں، کسی کا شوال میں، کسی کا ربیع الاول میں، تو جو مستحقین ہیں، جو غرباء ہیں، ان کو ان کا حق ملتا رہے گا۔ اگر سارے لوگ ہی رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں گے تو جو مستحق لوگ ہیں، ہاں اگر کسی آدمی کو کوئی مستحق استحقاق والا بندہ نظر نہیں آ رہا، کوئی ایسا مصرف نظر نہیں آ رہا جہاں وہ خرچ کرے، تو وہ اگر ڈیلے کرتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی مستحق آ جاتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کو زکوٰۃ اس لیے نہیں دے رہے کہ نہیں میں نے رمضان میں زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ کوئی مستحق سامنے آ جائے اور آپ کا سال پورا ہو چکا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ دے دیں، رمضان کا انتظار نہ کریں۔ تو یہ چند وہ ضروری مسائل ہیں زکوٰۃ سے متعلق جو ہمیں سمجھنے چاہیے۔ مزید زکوٰۃ کے کچھ مسائل اور بھی ہیں، کاروباری مسائل، پھر زکوٰۃ کس کو دی جا سکتی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے سیشن میں ریکارڈ کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی